بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ اس ویلاگ کے شروع کے حصے میں تھوڑا سا خبریں میرے پاس ہیں، لیکن پہلے میں کچھ تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ حالات حاضرہ پہ ہے، اور اس بات کو پاکستان میں سب کو سمجھنا پڑے گا۔ جب تک نہیں سمجھیں گے پاکستان کا نظام، پاکستان کا سسٹم آگے نہیں بڑھے گا۔ عمران خان نے ایکچولی جو بنیادی چیز کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے روایتی سیاستدان ہیں، خاص طور پہ شریف خاندان یا زرداری خاندان یا نواز شریف یا آصف علی زرداری، ان کو شرم دلائی ہے کہ دیکھو جیل ایسے بھی کاٹی جاتی ہے۔ آج نواز شریف اور زرداری صاحب جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو انہیں شرم تو ضرور آتی ہوگی کہ وہ ایک دن بھی ایسی جیل نہیں کاٹ سکتے جیسی جیل میں عمران خان صاحب کو رکھا گیا ہے۔ یعنی یہ تو کوٹھیوں کے اندر رہتے تھے نا، ان کی تو ملاقاتیں ہی ختم نہیں ہوتی تھی، درجنوں کے حساب سے روزانہ ملاقاتیں کرتے تھے، اور جیل سے متصل الگ جو پورے ایریاز بنے ہوئے ہوتے ہیں وی آئی پیز قسم کے، وہاں پہ یہ رہتے تھے۔ دن رات ان کا عملہ ان کے پاس رہتا تھا، خدمتگار ان کے پاس موجود رہتے تھے۔ حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک سخت جیل کاٹی، لیکن ان کی بھی ملاقاتیں نہیں روکی گئیں، فیملی کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ایک لیڈر کو اس کی فیملی سے ملنے نہیں دیا جاتا، بچوں سے بات ہی نہیں کرنے دی جاتی، ہر طرح کی سہولتیں اس سے چھین لی گئی ہیں، اس کو تنہائی کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، بعض اوقات کئی دن کے لیے اس کو اس کے سیل کے اندر بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اس قسم کا رویہ آج تک کبھی بھی کسی سابق وزیر اعظم کے ساتھ یا کسی لیڈر کے ساتھ ہوا نہیں ہے، جو عمران خان صاحب کے ساتھ یا ان کے خاندان کے ساتھ گزشتہ 3 سال سے ہو رہا ہے۔ بہنوں کو گرفتار کر کے بند کر دیا، بیوی کو گرفتار کر کے بند کر دیا۔ یعنی بہت بدترین حالات میں بھی یحییٰ خان نے اس کی بیوی کو نہیں پکڑا تھا، شیخ مجیب کی۔ اسی طرح جو ضیاء الحق تھا اس نے ذوالفقار علی بھٹو کی بیوی اور بیٹی کو نہیں پکڑا تھا۔ اسی طرح پرویز مشرف نے نواز شریف کی بیوی کو گرفتار نہیں کیا تھا، لیکن آج عمران خان صاحب کی اہلیہ کو بھی گرفتار کیا گیا، ان کی بہنوں کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے، اور بار بار گرفتار کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کام الٹا ہو رہا ہے، یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اس فولادی اعصاب والے آدمی نے سب کے اعصاب شل کر دیے ہیں، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ جن ایجنسیوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ساری دنیا کو شکست دی ہے، انہیں پاکستان تحریک انصاف کے عام نوجوانوں نے چکرا کر رکھ دیا ہے۔ حالات یہ پیدا ہو گئے ہیں۔ عمران خان اگر ٹوٹ جاتا نا تو یہ سارے لوگ بھی ٹوٹ جاتے، یہ پکی بات ہے، کیونکہ عمران خان کو اللہ رب العزت نے ٹوٹنے نہیں دیا تو وہ دوسروں کے لیے بھی حوصلے کا اور صبر کا باعث بن گیا۔ عمران خان ایک ذریعہ بن گیا جس سے لوگ انرجی لے رہے ہیں، کیونکہ وہ خود نہیں ٹوٹا۔ دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں ایسے ورکر پیدا کیوں نہیں ہوتے جیسے پاکستان تحریک انصاف میں پیدا ہو گئے؟ دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت نے پیپلز پارٹی کو بہت سارے ایسے ورکر دے دیے تھے جو بڑے لمبے عرصے تک پیپلز پارٹی کے کام آئے، کیونکہ بھٹو ٹوٹا نہیں نا۔ اس نے کہا جی پھانسی دے دو، ٹھیک ہے پھانسی ہوگی اس کی۔ بے شک بھٹو کا ماضی بہت خراب ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی بھٹو نے پھانسی قبول کی، ڈیل نہیں کی ضیاء الحق کے ساتھ۔ اب عمران خان ڈٹ گیا ہے، یہ کام زرداری سے بھی نہیں ہوا اور یہ کام نواز شریف سے بھی نہیں ہوا، لہذا ان کے پاس ورکر پیدا ہی نہیں ہو پا رہے، ان کے پاس ورکرز بن ہی نہیں پا رہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اتنے مضبوط ہیں، اور ان کی مضبوطی کی واحد وجہ عمران خان صاحب کا ہے کہ وہ ایک آندھی اعصاب کا مالک ہے، فولادی اعصاب والا ہے، اور وہ ڈٹ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ سلسلہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑھتا جائے گا، لوگ متنفر ہوتے جائیں گے اور موقع کی تلاش میں رہیں گے۔ جیسے ان لوگوں کو 8 فروری 2024 کو ایک موقع ملا تھا اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ لیکن کھیل بھی وہی پرانا ہے، کھلاڑی اور تماشائی بھی وہی ہیں، میدان بھی وہی ہے، لیکن اس مرتبہ میدان میں ایک اصلی کھلاڑی اترا ہے، ایک شیر کا بچہ، جس نے میدان میں کھیل کا پانسا ہی پلٹ دیا ہے۔ بے ایمانی اور فراڈ سے جیتنے والوں کا عمران خان نے نقاب نوچ دیا ہے۔ وہ جیت نہیں رہا، وہ جیت چکا ہے، بس اس کی جیت کا اعلان ہونا باقی ہے۔ پورا میدان جانتا ہے، ایک ایک تماشائی جانتا ہے، امپائر بھی جانتے ہیں، مخالف ٹیم بھی جانتی ہے، اور 25 کروڑ پاکستانی بھی جانتے ہیں کہ یہ جیت چکا ہے۔ اس کی جیت جو ہے وہ دیوار کے اوپر لکھی ہوئی ہے، جیسے تم سارے مل کر بھی اب نہیں مٹا سکتے۔ اب سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ دل تھام کر اس کی جیت کے اعلان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک آپ اس کی جیت کا اعلان نہیں کریں گے، یا جب تک اس کی جیت کا اعلان ہو نہیں جائے گا، آپ اس کھیل کو یا اس نظام کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ چاہے آپ اکانومی کو اوپر لے جائیں، نیچے لے جائیں، تباہ کر دیں، ٹھیک کر دیں، دہشت گردی زیادہ ہو جائے، کم ہو جائے، ملک کا کچھ بھی ہو جائے، یہ نظام نہیں چلنے والا جب تک کہ عمران خان صاحب کی جیت کی اناؤنسمنٹ نہیں ہو جاتی۔
चाहे उनकी पिछली जीत की अनाउंसमेंट हो या उन्हें दोबारा मौका दिया जाए कि वो एक फेयर गेम खेल के जीत ले। अगर नहीं समझ आ रही मेरी बात की तो फिर जो मर्जी करके देख लें, क्योंकि इमरान खान साहब तो मुज़ाकरात की भीख नहीं मांग रहे। इमरान खान साहब तो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते, और वो मुज़ाकरात करेंगे इससे, शहबाज शरीफ से, जो इलेक्शन हार गया, जिसके बाद मैंडेट ही नहीं है मुज़ाकरात करने का। देखें, बहुत सारे लोग ये तनकीद करते हैं इमरान खान फौजियों से क्यों बात करना चाहता है, ये जनाब फिर फौजियों से बात कर रहा है, ये क्यों फौजियों को बीच में लेके आ रहा है सियासत के। और मुनाफिको, खुदा का नाम लो, पाकिस्तान में सारी सियासत तो आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, हर चीज तो उनके कंट्रोल में है। शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ और सारी पार्टी रज रज के रोजाना कह रहे हैं कि जी आसिम मुनीर कर रहे हैं जो कर रहे हैं, आसिम मुनीर के कंट्रोल में पाकिस्तान है। और भाई जिस आदमी के कंट्रोल में उसी से बात करेंगे ना। दो ही तो बंदे पाकिस्तान में ताकतवर हैं, एक के पास अवामी मकबूलियत और अवामी ताकत है, दूसरे के पास बंदूक है। दो ही बंदे ताकतवर है ना, एक के साथ अवाम खड़ी हुई है और एक के साथ बंदूक खड़ी हुई है। इन्हीं दोनों के बीच में बात होनी है ना, या बाकी लटरम पटरम इनके साथ बात करेंगे जो बेचारे ना 3 में है ना 13 में है। ये तो हाँक के इनको इधर ले जाएंगे, आसिम मुनीर इधर चले जाएंगे, आसिम मुनीर हाँक के इधर ले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। इनकी तो औकात ही कोई नहीं, टके की औकात नहीं है। भाई इमरान खान उनसे मुज़ाकरात कैसे करे जो इमरान खान से एक मुलाकात नहीं करवा सकते। जिसका कब्जा है आपने उसी से बात करनी है ना जाकर। भाई जिसने पाकिस्तान पे कंट्रोल कर लिया, जबरदस्ती कब्जा कर लिया, उसी से आपने कब्जा छुड़वाना है। या आप जाके किसी और से बात करेंगे, भाई इन्होंने कब्जा कर लिया, मेरे ना गल कर लो, ऐसे तो नहीं होगा। आसिम मुनीर का कब्जा है ना पाकिस्तान पे, तो आसिम मुनीर से ही बात करनी है इमरान खान ने। या एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा है तो पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है। ये हुकूमतें तो 3 में ना 13 में, इनकी तो औकात ही कोई नहीं है। ये तो दिन रात मदा सराई में लगे हुए हैं, खुशामदों में लगे हुए हैं। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, ये देखें जरा आप, ये स्टेटमेंट है मरियम औरंगजेब का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट आप देखिए, साल 2025 में कुदरत ने पाकिस्तान को तारीखी कामयाबियों से नवाजा। ये जो नवाजा लफ्ज है, नवाज नहीं है, याद रखिएगा, नवाजा। पाकिस्तान को तारीखी कामयाबियों से नवाजा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जुर्रत, स्ट्रेटेजिक बसीरत और गैर मुतसलसल अज़म ने न सिर्फ मुल्की सलामती को यकीनी बनाया बल्कि पाकिस्तान की ताकत और इस्तकामत को मजीद मजबूत किया। मरियम औरंगजेब। अब इन लोगों से बंदा क्या मुज़ाकरात करे, इनकी तो औकात ही टके की नहीं है। एक दौर में मरियम औरंगजेब कहती थी कि नवाज शरीफ एक नशा है। क्या है जी? नवाज शरीफ एक नशा है। और आज वो खातून भी आसिम मुनीर की तारीफें कर रही। खुर्रम दस्तगी आसिम मुनीर की तारीफें, शहबाज शरीफ आसिम मुनीर की तारीफें, मरियम नवाज आसिम मुनीर की तारीफें। जितने इनके ऊपर से लेके नीचे तक एमएनएस, एमपीएस, सेनेटर्स हैं, वो दिन रात आसिम मुनीर को अपना लीडर मानते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।